پی ٹی آئی نے یہ پروگرام بنایا تھا کہ الیکشنز ہونے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس تک نہیں ہونے دیں گے، لیکن اب الیکشن کمیشن نے بہت بڑا سرپرائز دیا ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اور پوری جماعت کو۔ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست رہے گی کہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی سے جب انتخابی نشان جو ان کا تھا، بیٹ کا نشان، وہ لے لیا گیا تھا، اس کے بعد ان کے تمام امیدواروں نے جناب آزاد حیثیت میں الیکشنز لڑنے کا ارادہ کیا تھا اور کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے تھے۔ اس کے بعد پی ٹی آئی کا جو آخری پلان تھا وہ یہ تھا، کیونکہ باقی تو ان کے سارے پلانز جو تھے وہ تقریباً ختم ہو چکے تھے، اب یہ آخری پروگرام رہ گیا تھا ان کا، اور وہ یہ تھا کہ جی بھرپور قسم کے الیکشن کمپین کر لیا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ جیت جائیں گے، ان کے جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں، یہ جب آزاد حیثیت میں الیکشنز جیت جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے سپریم کورٹ چلے جانا ہے اور وہاں پر یہ درخواست کر رہی ہے جی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد نہ ہونے دیا جائے، یعنی کہ کوئی بھی اگر وزیر اعظم بننے کی پوزیشن میں ہوگا تو اس کو جناب وزیر اعظم نہ بننے دیا جائے۔ اور اس میں پی ٹی آئی کے پاس موقف یہ تھا کہ کیونکہ ان کی جماعت کا انتخابی نشان لے لیا گیا تھا، تو جب تک ان کی جماعت کو اب واپس انتخابی نشان ملنا چاہیے اور اس کے بعد پھر سے الیکشنز ہونے چاہیے، کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بقول ان کے پی ٹی آئی ہے، تو اگر وہ الیکشنز میں اس حیثیت سے، اب ایک جماعت کی حیثیت سے ایک انتخابی نشان پر الیکشنز میں کمپیٹ نہیں کر پائی اور انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشنز لڑے، اور یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے ہیں، تو اس سے پہلے جی جب تک اب الیکشنز واپس نہیں ہو جاتے یا پی ٹی آئی کو پھر واپس کوئی انتخابی نشان نہیں ملتا یا کوئی بھی جب تک، یعنی کہ ایک رولے والی کنڈیشن جو ہے وہ انہوں نے بنا دینی تھی۔ ان کا یہ پروگرام تھا کہ جس طرح سے ابھی پہلے ہی بہت سی پاکستان کے الیکشنز ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ بہت سارے حلقوں کے بقول یہ متنازع ترین الیکشنز ہیں پاکستان کی تاریخ کے، پی ٹی آئی کی کوششیں ایسی ہیں کہ ان کو کم سے کم متنازع ترین بنا دیا جائے۔ یوں تو پاکستان کی تاریخ میں جو بھی الیکشن ہوا وہ متنازع ہی ہوتا ہے، آج تک کون سی آنے والی جماعت نے کبھی الیکشن کو تسلیم کیا؟ سبھی یہی کہتے ہیں جی کہ یہ دھاندلی زدہ الیکشن ہے۔ تو یہ کوئی پروگرام تھا ان کا، لیکن اب الیکشن کمیشن نے جو ان کو سرپرائز دیا ہے، ان کے ساتھ تو پرینک ہو گیا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ اب الیکشن کمیشن، اللہ بخشے جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کو، تو ان کے قریبی ذرائع سے یہ انفارمیشن میڈیا تک پہنچائی گئی ہے کہ جو بھی بندہ جناب جس بھی جماعت میں تھا اور اس جماعت کا انتخابی نشان اگر الیکشن کمیشن نے لیا ہے اس بیس پر کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز صحیح طرح سے نہیں کروائے یا اور بھی کوئی وجوہات، جس بھی وجہ کی بنا پر اگر الیکشن کمیشن کسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان واپس لیتا ہے تو اس جماعت میں کوئی بھی الیکشنز لڑنے کے بعد آزاد حیثیت میں کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے جو بھی جیتا ہوگا وہ اس جماعت کے اندر نہیں جا سکتا، اس جماعت میں اعلان نہیں کر سکتا۔ یہ گزشتہ کل خبر جو ہے یہ میڈیا کی زینت بنی ہے، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے جتنے بھی پلانز تھے سارے کے سارے ہی بڑھ گئے ہیں۔ اب جناب کوئی ان کے پاس، ان کا پروگرام تو یہ تھا جی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دینا، لیکن اب جو حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو قومی اسمبلی تک رسائی ہی نہیں دی جائے گی۔ یہ اسی وقت قومی اسمبلی میں جا سکیں گے جب یہ یا تو آزاد حیثیت میں جائیں گے یا پھر یہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ پھر اعلان کر دیں گے، اطاعت کر دیں گے، کسی جماعت میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ جماعت پی ٹی آئی نہیں ہو سکتی، کیونکہ پی ٹی آئی سے الیکشن کمیشن نے ان کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا۔ جن جماعتوں کے پاس انتخابی نشانات موجود ہیں یہ لوگ صرف انہی جماعتوں کے اندر ہی جا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے پاکستان کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، یہاں پر باقی ملکوں سے کچھ مختلف حالات رہتے ہیں۔ اگر آپ مغرب کی سیاست دیکھیں تو وہاں پر تو جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں انہیں اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ اگر ایک 5 سال کے دورانیے میں آؤٹ ہو جاتے ہیں، اپنے لوگوں کے کوئی کام نہیں کروا پاتے یا اس طرح کا کوئی بھی جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ وہاں پر تو چلتے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ویسے بھی ایک لفظ یوز کرتے ہیں قانون ساز اسمبلی، تو اس کے میں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہے قانون سازی کرنا، ان کا کام سڑکیں بنوانا نہیں ہوتا، ان کا کام جناب لوگوں کو کوئی پانی نکلوا کے دینا نہیں ہوتا، ان کے کام یہ اس طرح کے ترقیاتی کام جتنے بھی ہوتے ہیں، کوئی سرکاری اسپتال بنوانا یا اس طرح کے جتنے بھی کنسٹرکشنز کے کام ہو گئے یا آپ معاشرے کی بھلائی کے لیے جتنا بھی کچھ کرتے ہیں، یہ تمام معاملات جو ہوتے ہیں یہ سرکاری محکمے کر رہے ہوتے ہیں۔
اگر کوئی روڈ خراب ہو جائے تو اس کی ریپیئرنگ کا کام کسی محکمے کا ہوگا، سیاستدانوں کا کام نہیں ہوگا کہ وہ جناب ان کو فنڈز دیے جائیں اور وہ اپنے فنڈز میں سے پھر جا کر لوگوں کے راستے ٹھیک کروائیں یا لوگوں کی مشکلات کو دور کریں۔ ان کا کام ہے لوگوں کے لیے قانون سازی کرنا کہ لوگ کس قانون کے تحت اچھے سے رہیں گے، کون سا قانون اس وقت ضرورت نہیں رہی اس کی، اس کو ختم کر دینا چاہیے، اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ یعنی کہ قانون ساز اسمبلی ہے وہ، لیکن ہمارے ملک میں قانون کون بناتا ہے یہ سبھی جانتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر سیاستدانوں کا کام قانون سازی نہیں ہوتا، یہاں پر سیاستدانوں کا کام ہوتا ہے سڑکوں کے ٹھیکے کس کو دلوانے ہیں، جناب غریب لوگوں کا کسی کو کوئی گھر اچھا بنوا دیا، کسی کو اچھا کوئی پرائمری اسکول کسی محلے میں کوئی اچھا بنوا دیا، کوئی تحصیل سطح پر چلے جائیں تو کوئی ڈگری کالج بنوا دیا۔ اس طرح کے ہی کام ہوتے ہیں ہمارے سیاستدانوں کے، اور یہ تمام کام جو ہیں یہ اسی صورت میں کرنے ممکن ہوتے ہیں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں، جب آپ کسی جماعت میں ہوتے ہیں اور وہ جماعت آپ کو فنڈز جاری کرتی ہے۔ ان فنڈز میں سے آپ نے سنا ہوگا پیچھے بھی کافی زیادہ رولا پڑا تھا جی کہ پی ڈی ایم نے جاتے جاتے بہت سارے ترقیاتی فنڈز دیے ہیں لوگوں کو، تو یہ وہی فنڈز کی بات ہو رہی تھی۔ ان فنڈز کے ذریعے پھر لوگوں کے کام کروائے جاتے ہیں اور پھر ان سے ووٹ مانگے جاتے ہیں۔ لیکن اگر پاکستان کی سیاست میں آپ کتنے بھی بڑے سیاستدان ہوں، اگر آپ 5-10 سالوں تک لوگوں کی کوئی بھلائی نہیں کر پائے، کوئی کام نہیں کروا پائے کسی کا، تو لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے اور کسی دوسرے شخص کا انتخاب کریں گے جو کہ ان کی چھوٹی موٹی ضروریات کو پورا کر پائے، کیونکہ یہاں پر پاکستان کی آبادی کی اکثریت غریب لوگوں پر مشتمل ہے، یا زیادہ سے زیادہ مڈل کلاس طبقہ بول سکتے ہیں، وہ بھی اب بہت کم رہ گیا مڈل کلاس طبقہ بھی۔ ہمارے معاشی حالات کی وجہ سے ہمارے زیادہ تر لوگ جو ہیں، ہماری اکثریت غربت کے زمرے میں آتی ہے اس وقت۔ تو غریب لوگوں کی ضروریات اگر پوری نہیں ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ پھر کسی اور کی طرف دیکھیں گے۔ تو یہ جتنے بھی لیڈر ہیں جو اس وقت آزاد حیثیت میں لڑنے جا رہے ہیں الیکشنز، ان کو یہ بات بہت اچھے سے پتہ ہے کہ اگر یہ 5 سال تک کسی جماعت میں نہ ہوں، قانون ساز اسمبلی میں نہ جا پائیں، لوگوں کے کام نہ کروا پائیں، تو اس کے بعد آنے والے الیکشنز میں ان لوگوں کو کوئی پوچھے گا تک نہیں، کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ چڑھتے سورج کو ہی سلامی ہوتی ہے۔ جو ان کے کام نے کروا سکتا ہے اسی کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، اسی کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو بہت ہی مشکل حالات ہو گئے ہیں اب ان آزاد امیدواروں کے لیے۔ پی ٹی آئی قانون ساز اسمبلی میں نہیں ہوگی، آپ کو پی ٹی آئی کا کوئی نمائندہ قانون ساز اسمبلی میں اگلے 5 سالوں تک نظر نہیں آئے گا۔ یہ 9 مئی کے جو واقعات تھے یہ ساری زندگی عمران خان اور پی ٹی آئی کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ اب